بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ نفاق کا اثر براہ راست دل پر ہوتا ہے، پھر دل کمزور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ کوئی خیر خواہ، کوئی واعظ اگر منافق کو تلقین کرتا ہے نیکی کا کہ برائی سے روکو، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کی نصیحت کو قبول کرے، وہ ضد پر آ جاتا ہے، انانیت پرستی کا شکار ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، مجھ سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں ہے، مجھے کسی کی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کو اگر کوئی واعظ کرتا ہے یا اللہ جل جلالہ کی طرف سے تکوینی طور پر اس کو کوئی یاد دہانی کی جاتی ہے، یہ کائنات چونکہ پورا انسان کے لیے درسگاہ ہے، اس میں جو کچھ ہوتا ہے انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اچھے حالات ہو یا برے حالات ہو۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، سدھر جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ لیکن نفاق کی وجہ سے جب دل اس کا قابل نہیں رہ جاتا کہ وہ نصیحت کو قبول کر لے، جیسے جسمانی طور پر انسان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو آپ جتنا بھی بہترین دوا کھلائے وہ اس کو کیا کرتا ہے، واپس اس کو باہر پھینک دیتا ہے۔ ایسے نفاق کی وجہ سے روحانی معدہ خراب ہو جاتا ہے، روح اتنا کمزور ہوتا ہے، کوئی بھی نصیحت قبول نہیں کرتا، اور جب آدمی اس حالت تک پہنچ جائے تو پھر ہدایت سے عموماً آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے ارشاد فرماتے ہیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ جب یہ لوگ اللہ کی طرف سے تذکیر کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم بھی اس کو پھر رسی ڈھیلا کر دیتے ہیں، اس پر فراوانی کر دیتے ہیں۔ کہ عام طور پر انسان کی زندگی جب اچھی گزرتی ہے تو اس کو اپنی اصلاح کی طرف فکر نہیں رہتا۔ مشرکین کو بھی یہ غلط فہمی لگی تھی کہ جب اللہ نے ہم کو دنیا میں اچھی زندگی دی ہے، ہمارے اولاد بھی ہے، صحت بھی ہے، ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے، مسلمانوں کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہے، تو جب دنیا میں اللہ نے ہم پر رحم کیا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ ہم اچھے لوگ ہیں۔ ہمارے ساتھ اگر قیامت کو تو مانتی نہیں تھی، آخرت کو، اگر آخرت ہو بھی اللہ ہمارے ساتھ وہ بھی اچھا معاملہ کرے گا، تو انسان پھر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر رسی ڈھیلا کیا جاتا ہے۔ جب وہ خوب مستی میں آ جائے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یعنی وہ اپنی اصلاح و تربیت کو بالکل بھول جائے، اخذناہم بغتۃ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ ایک تو رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے کسی کو تنبیہ کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی سدھر جائے۔ اس دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو عذاب چکاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کا کسی کو ہدایت مقدر نہیں ہوتا
تو وہ پھر اچانک گرفت کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے. جیسے فرعون کو اللہ رب العالمین نے گھیر لیا، قارون کو اللہ رب العالمین نے گھیر لیا، پھر ان کو ہدایت کا موقع نہیں ملتا، توفیق نہیں ملتی. نفاق کا یہ نحوست ہوتی ہے، اور انسان ایسی غفلت میں ڈوب جاتا ہے کہ جتنی بھی بڑی تنبیہ اس کو کی جائے وہ بیدار نہیں ہوتا. ایک تو وہ آدمی ہوتا ہے جو سو جائے، سونے والے کو اگر آپ آواز دے تو وہ اٹھ جاتا ہے. ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو کومے میں چلا جاتا ہے، کومے کا بیماری، اس میں آدمی ایک مرتبہ غافل ہو جائے، بس آپ اس کو وہاں بم دھماکہ بھی کرے وہ اٹھے گا نہیں. وہ ہوتا تو زندہ ہے، جان اس میں ہوتی ہے، لیکن کومے میں چلا جاتا ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا. تو ایسا ہی نفاق کی وجہ سے انسان اپنی صلاحیت کو اتنا خراب کر دیتا ہے، نہ اس کے دل کا فقہ رہ جاتا ہے، نہ وہ کانوں سے حق کو سنتا ہے، نہ آنکھوں سے دلائل کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ غفلت کے مقام پر چلا جاتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ان کے ہوتے ہیں لیکن اس سے سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں بھی ان کے ہوتی ہیں، ظاہری طور پر تو دیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن جو مطلوب ہے اللہ کو کہ وہ ہدایت کے راستے کو دیکھ لے، وہ چیزیں نہیں دیکھتا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان بھی ہوتے ہیں، ہدایت کی بات کو سنتے نہیں ہیں، سب کچھ سن لیتے ہیں، بہت دور تک سنتے ہیں، لیکن جو اس کے کام کا بات ہوتی ہے اس کو نہیں سنتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل واولئک هم الغافلون، یہ لوگ پھر چوپائے کے مانند ہو جاتے ہیں. چوپائے کو پورا کتاب پڑھ لے اس کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو صرف بس اپنے کھانے پینے کو سمجھتا ہے، میرے سامنے گھاس ڈال دی جائے میں اس کو کھاؤں گا. باقی آپ پوری کتاب اس کو پڑھ لے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان بھی کبھی نفاق کی وجہ سے اس حالت تک پہنچ جاتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ غفلت والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کی غفلت اتنی گہری ہوتی ہے کہ پھر وہ سمجھانے سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کا شعور مسخ ہو جاتا ہے. اسی بات کو ان دو آیات میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ منافق لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ. صحابہ اکرام میں رضوان اللہ علیہم اجمعین بعض لوگ وہ تھے جو منافقین کو جانتے تھے، بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، چونکہ منافق وہ تو ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، باقی مسلمانوں کی طرح جیسے وہ کرتے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کرتے ہیں، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. صحابہ اکرام تو اتنے مخلص لوگ تھے. بعض صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رازدار صحابہ ہوتے تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے نام بتاتے تھے کہ فلان منافق ہے، فلان منافق. جو مخلص صحابہ اکرام ہوتے تھے وہ ان کے پاس جاتے تھے کہ آپ مجھے صرف یہ بتائیں، ہمارا نام تو منافقین کے لسٹ میں نہیں ہے، باقی جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ ہمیں نہ بتائے، لیکن ہمارے بارے میں ہمیں یہ بتائے کہ کہیں ہم منافقین کی لسٹ میں نہ ہوں. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور یہ آواز لگا رہے تھے نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. اور راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے پوچھا کہ حنظلہ تم کو کیا ہو گیا؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری حالت بہت اعلیٰ ہوتی ہے، ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہے، گناہوں کا اس سے ہمیں نفرت پیدا ہو جاتا ہے. مجلس کی برکت ہوتی ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے. پھر جب ہم گھر آ جاتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں تو پھر یہ حالت نہیں رہتی، کیونکہ آدمی گھر میں جب بچوں کے ساتھ مشغول ہوتا ہے تو یہ چیزیں انسان کے ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے. تو مجھے شک ہے کہ یہ حالت کہیں نفاق کی حالت نہ ہو.
کہ ایک وقت ہم ایک طرح ہوتے ہیں اور دوسرے وقت میں ہم دوسری طرح ہوتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ آپ نفاق سمجھتے ہیں تو یہی حالت تو ہماری بھی ہے، ہمیں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک مجلس میں ایک طرح کی حالت ہوتی ہے اور دوسری میں دوسری کیفیت ہوتی ہے۔ چلو دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری لگاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ ہمیں کیا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنی حالت بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ہر وقت ایک حالت پر ہوتے پھر تو تم فرشتوں کے جنس میں شمار ہوتے، جن کی حالت ایک ہی طرح رہتے ہمیشہ۔ لصافحتکم الملائکہ، تمہارے ساتھ تو پھر فرشتے مصافحہ کرتے تھے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں۔ آپ تو بشر ہے، انسان ہے، انسان تو کبھی ان کی کیفیت ایک طرح ہوتی ہے کبھی دوسرا، اور اس میں انسان کی ترقی ہوتی ہے۔ قلب کہتے اس کو ہے کہ اس کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی ایسے جذبات میں آ جاتا ہے کہ سر و مال سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا بخل چڑھ جاتا ہے کہ ایک پیسہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اب ہر حالت میں آدمی چلتا رہے، دل میں کیفیت جیسی بھی ہو، آپ جذبات میں ہیں یا آپ کے جذبات ٹھنڈا پڑ گئے، اللہ کا حکم ہے پیسہ خرچ کرنے کا، آپ کا دل نہیں مانتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی صفت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، حالانکہ خود ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مال سے محبت بھی رکھتے ہیں، اور ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ پیسے خرچ کرے، پھر بھی پیسے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے تو انسان کا کمال حاصل ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ کشتی لڑتا ہے، زور آزمائی کرتا ہے، تو اس کے قوت پر آدمی ترقی کرتا ہے۔ فرشتوں کی تو ایک ہی حالت ہوتی ہے، ان کو یہ مشکلات پیش نہیں آتی، بس ان کی ترقی نہیں ہوتی۔ انسان میں تو کمال یہ ہے کہ ان کی کیفیات اور حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ منافقت اس کو نہیں کہتے، منافقت تو ایک بیماری ہے انسان کے اندر۔ تو صحابہ اکرام میں بعض وہ تھے جو منافقین کو جانتے تھے، تو پھر وہ ان کے پاس جا کر ان کو نصیحت کرتے تھے، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تم جو یہ کرتے ہو کہ دل میں کفر رکھتے ہو اور زبان سے اسلام اور ایمان کے دعوے کرتے ہو، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو وہ پھر جواب میں یہ کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں، یعنی ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں کوئی فساد کی بات نہیں۔ ایک معنی اس کا اس طرح ہوتا ہے، اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم ہی تو اصلاح والے ہیں، شر و فساد والے تو تم لوگ ہیں، ہم تو فساد نہیں پھیلاتے، فساد تم پھیلاتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ کافروں کے پاس بھی جاتے ہیں، مسلمانوں کے پاس بھی آتے ہیں، ان کی بات بھی سنتے ہیں، ان کی بھی سنتے ہیں، دونوں کے ساتھ یاری لگائی ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ دونوں کا آپس میں کیا ہو جائے، اتفاق آ جائے، ہم تو دونوں طرف چلے جاتے ہیں، ہم تو اصلاح کی بات کرتے ہیں، فساد تم مچاتے ہو کہ خواہ مخواہ کافروں کے ساتھ آپ نے دشمنی کا وہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم کافروں کے ساتھ ہمارا کچھ نہیں بنتا۔ تو یہ باتیں وہ مسلمانوں کو کہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے ان کو جواب دیا ہے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، جیسی تاکید کے ساتھ انہوں نے کہا تھا اس سے بڑھ کر تاکید سے اللہ نے ان کو جواب دیا، تم ہی لوگ ہیں جو خالص فساد پھیلاتے ہیں، فسادی لوگ تم ہو، تم زمین میں فساد پھیلاتے ہو، مسلمان تو اصلاح والے لوگ ہیں۔ اب یہ فساد فی الارض کیا چیز تھی جس سے صحابہ اکرام نے ان منافقین کو منع کیا تھا کہ تم فساد مت پھیلاؤ؟ ایک تو اللہ رب العالمین کے نظام کا انکار کرنا، اللہ کی کسی بھی حکم کا انکار کرنا جس کو کفر کہتے ہیں، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ جتنی معصیات ہے، گناہ کے کام ہیں، یہ سارے فساد میں داخل ہیں۔ اس سے کائنات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ انسان اس کائنات کا مرکز ہے۔ جب مرکز خراب ہو جاتا ہے تو اطراف خود بخود خراب ہو جاتے ہیں۔
جیسے بجلی کا گریڈ ہوتا ہے اور اس سے ٹرانسفارمر وغیرہ چھوٹے چھوٹے جگہوں میں بجلی پاس ہوتی ہے، جب گریڈ خراب ہو جائے تو باقی تمام چیزیں خراب ہو جاتی۔ یہ انسان کائنات کا مرکز ہے، اسی انسان کی وجہ سے کائنات قائم ہے۔ جب انسان نہیں رہتا تو یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گا، زمین و آسمان ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ تو جب انسان بگڑ جاتا ہے کائنات میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں یہ جو فساد برپا ہوا ہے یہ انسان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ انسان ٹھیک ہو جائے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ بگاڑ سارا انسان کی وجہ سے آتا ہے۔ اور انسان کا سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو اس سے انکار کر دے، اللہ رب العالمین کی نظام کو انکار کر دے، اللہ کے حکم سے انکار کر دے، جس کو کفر کہتے ہیں۔ کسی ایک حکم کا انکار کرنا یہ بھی کفر کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جتنے احکام اپنے بندوں کو بھیجے ہیں، ان میں کسی ایک حکم کا انکار کرنا کافر بن جاتا ہے اس سے آدمی۔ تو ایک فساد تو یہ ہے۔ دوسرا منافقین کا فساد یہ تھا کہ وہ کفر کرتی ہوئی اس کے اوپر لیبل اسلام کا لگاتے تھے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لائے ہے، ایمان تم نے نہیں لایا، تم صرف ظاہر کے مسلمان ہیں۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، صرف زبان سے تو آدمی مسلمان نہیں بنتا، دلوں میں آپ کا ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں طیب اور خبیث کا امتیاز نہیں رہتا، آپس میں یہ چیزیں خلط ملط ہو جاتی ہیں۔ جب دو چیزیں آپس میں ممتاز ہو جائے، کفر اور اسلام، تو اس میں پھر مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا کہ مسلمانوں کے ساتھ کافر لوگ اندر آ کر گھس جائے، منافقین کی صورت میں، جو ظاہر میں تو مسلمان لگتے ہیں اور اندر سے وہ کافر ہوتے ہیں۔ تو اس سے مسلمانوں کو دینی نقصان بھی ہوتا ہے، دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ گل مل کر لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر بھی اثر پڑتا ہے، ان کی ایمان پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اس طرح کل میں نے آپ کو کچھ حوالے دی تھی کہ منافقین کی وجہ سے مسلمانوں کو کتنا نقصان ہوا تھا۔ تو منافقین کا فساد یہ تھا کہ وہ دلوں میں ایمان کفر چھپا کر ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان کا فساد فی الارض وہ کافروں کے ساتھ دوستی لگانا تھا، کیونکہ دل میں تو کافر تھے اور مسلمانوں کے ساتھ بظاہر ہو کر ان کی اصل دوستی کافروں کے ساتھ تھی، ان کی خیرخواہی اور ان کے تعلقات وہ کافروں کے ساتھ ہوتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے تو ان سے کہتے کہ ہم نے ایمان لایا ہے، پھر جب اپنے شیاطین کے پاس چلے جاتے، کافروں کے پاس چلے جاتے تو ان سے کہتے تھے ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ وہ سادہ لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے، حالانکہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور تھا بھی ایسا کہ حقیقت میں وہ دوست کس کے تھے؟ غیر مسلموں کے تھے۔ یہ بہت بڑا فساد ہوتا ہے، یعنی بظاہر مسلمان ہو کر کافروں کے ساتھ دوستی لگانا، یہ منافقین کی عادت ہوتی ہے، اور اس سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، کافر کافر ہی کا دوست ہوتا ہے، مسلمان کافر کا دوست نہیں بن سکتا۔ اگر تم اس طرح نہیں کرتے کہ تم دوستی صرف مسلمانوں کے ساتھ لگاؤ، کافروں کے ساتھ نہ لگاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا
وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ۔ تم کافروں کے ساتھ ہرگز قلبی تعلق نہ بناؤ کہ آپ کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جائے۔ دوست تو دوست کے ساتھ محبت ہی کرتا ہے، دوستی ہرگز نہ لگاؤ۔ وہ آپ کے لیے دل میں بڑا بغض رکھتے ہیں، کچھ تو وہ زبان سے اظہار کرتے ہیں کبھی کبھار جب موقع آ جاتا ہے، اور جو زبان سے وہ اظہار کرتے ہیں دلوں میں ان کا اس سے بڑھ کر بغض پڑا ہے۔ لہٰذا تمہیں بھی چاہیے کہ غیر مسلم کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، بلکہ غیر مسلم اور کافروں کے ساتھ دشمنی کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، جز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ جو اللہ کے لیے دشمنی نہیں کرتا اس کی ایمان میں کمی ہے، نقصان ہے کیفیت کے اعتبار سے۔ تو مسلمان ہو کر، خواہ وہ بظاہر مسلمان ہو یا حقیقی مسلمان ہو، اور غیر مسلم کافر کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، یہ بہت بڑا فساد ہے، جس سے مسلمانوں نے منافقین کو منع کیا تھا۔ لا تفسدوا فی الارض، یہ فساد مت پھیلاؤ کہ ہوتے مسلمان ہیں اور دوستیاں کس کے ساتھ لگائی ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ لگائی ہے، ان کے ساتھ دوستیاں بناتی ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو منافقین کی اصل بات تو یہ کہ منافقین وہ واعظ نصیحت کو قبول نہیں کرتے، لیکن جس چیز سے صحابہ اکرام نے ان کو منع فرمایا تھا فساد فی الارض، وہ یہی دو چیزیں تھی کہ کفر کے ہوتی ہوئی اپنے آپ پر اسلام کا لیبل مت لگاؤ، کافر ہے تو کافر ہو کر مسلمانوں کے مقابلے میں آ جاؤ، اور دوسرا یہ کہ مسلمان ہو کر پھر دشمنوں کے ساتھ دوستیاں مت لگاؤ۔ ہمارے زمانے میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ بعض لوگ دینی شعائر اور دینی احکام کو انکار کرتی ہوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، اور گناہ کے لیے، دین دشمنی کے لیے تعویل کر کے اس کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ سود کو حرام کہے گا، جو سود کو حرام نہیں کہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کیونکہ مسلمانوں کے معاشرے میں رہتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو کافر کہہ دے پھر تو اس کے لیے نقصان ہوتا ہے، تو وہ کہہ دے تو اپنے آپ کو مسلمان ہے، لیکن عملاً جو احکام اس کے لیے بظاہر اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے تعویل کرتے ہیں یا اس سے انکار کرتے ہیں۔ سود کے بارے میں پھر وہ کہتے ہیں آج کے زمانے میں سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی۔ گویا ان کے خیال میں اللہ رب العالمین کو ہمارے زمانے کی ضروریات اور مسائل کا علم نہیں تھا کہ وہ 1400 سال پہلے سود کو حرام قرار دیتا ہے، 1400 سال کے بعد سود کے بغیر پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہی مطلب ہے ان کے کہنے کا۔ سود جس طرح 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری تھی اس وقت حرام تھا، آج بھی اسی طرح حرام ہے۔ سود کی حرمت سے کوئی بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ لہذا سود کے لیے تعویلی کر کے منافقین کی عادت نہ اپنائیں۔ بعض گناہگار وہ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ملامت بھی کرتے ہیں، ان کو ہدایت کی امید ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں، بس ہم سود کھاتے ہیں، کبھی اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض گناہگار ہوتے ہیں اس طرح، گناہ کو گناہ سمجھ کر اپنے آپ کو ملامت کرتی ہوئی اپنے جذبات سے بیچارے وہ ہوتے ہیں، مغلوب ہوتے ہیں، خواہشات سے مغلوب ہوتے ہیں۔ جس طرح بعض لوگ نشہ کرتے کرتے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ پھر خود نشہ کو برا سمجھتا ہے لیکن نشہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ نشائی لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم نشے کو چھوڑتے ہیں، نشہ ہم کو نہیں چھوڑتا۔ تو ایسے بعض اوقات گناہ انسان سے چمٹ جاتا ہے، انسان کمزور ہوتا ہے،
پھر گناہ کو برا سمجھتا ہے لیکن گناہ اس سے چھوٹتی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ ایک وہ گناہ گار ہوتا ہے جو گناہ کے لیے تعویل کرتا ہے، تو تعویل گناہ بدتر از گناہ است۔ ایک گناہ کے لیے تعویل کرنا گناہ سے بہت برا ہے، کیونکہ گناہ کرنے والے کو توفیق مل جاتی ہے ہدایت کی۔ جو گناہ کے لیے تعویل کرتا ہے وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس کو کیسے ہدایت مل جائے؟ تو آج کل کی معیشت کو ایسی کوئی ضرورت نہیں پیش آئی کہ خدا نخواستہ یہ سود کا حکم منسوخ ہو جائے۔ سود کا حکم محکم حکم ہے، کتاب اللہ کا حکم ہے، اس میں کسی قسم کی رد و بدل کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے قتل حرام ہے، زنا حرام ہے، جوا حرام ہے، اسی طرح سود بھی حرام ہے۔ سود کے بغیر بھی معیشت چل سکتی ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا اپنا المیہ ہے کہ ہم اتنے ان کے غلام بن گئے کہ جو بات وہ ہمیں پڑھا دیتا ہے بس وہی ہم یاد کرتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں غیر مسلموں کی بات کا۔ تو ہم بھی اسی طرح کیا کہتے ہیں کہ آج کل سود کے بغیر معیشت کا نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سود کے بغیر اس سے بہت اچھا نظام معیشت چل سکتا ہے۔ یہ سود صرف اس لیے حرام نہیں ہے کہ اس میں کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہ تو اس کا ایک وجہ ہے۔ سود کی حرمت کا اصل وجہ معیشت کے نظام کو استحکام دینا ہے۔ اس کی پوری تفصیل ہے، لیکن آپ کو یہ بات ذہن نشین ہو کہ سود کی حرمت کا بنیادی وجہ نظامی معیشت کا استحکام ہے۔ جس نظام میں سود ہوتا ہے وہ بڑا ڈواڈول ہوتا ہے، وہ کمزور ترین نظام ہوتا ہے۔ سود سے پاک نظام بڑا مستحکم ہوتا ہے۔ اس میں سرمایہ تمام لوگوں کے درمیان تقسیم ہوتا ہے اور سرمایہ پروان چڑھتا ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا جس طرح آج کی سرمایہ دارانہ نظام میں، جس کے پاس سرمایہ ہوتا ہے وہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے، جو بیچارہ سرمایہ نہیں رکھتا اس کا زمین خاک کے ساتھ لگ جاتا ہے، وہ بیچارہ بھوک ہی مر جاتا ہے۔ اتنا تفاوت اور اتنا جو گیپ درمیان میں آیا ہے، یہ سودی نظام ہی کا شخصانہ ہے۔ اس سودی نظام نہ ہوتا آج یہ معیشت ایسے اعتدال کے ساتھ پٹلی پر چلتی کہ سارے لوگ خوشی کی زندگی گزارتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی مالداری کے آسمان تک پہنچے اور دوسرا بیچارہ وہ 2 وقت کا کھانا نہیں اس کو ملتا۔ یہ ساری سودی نظام کی خرابیاں ہیں۔ بہرحال اس سودی نظام کو اس لیے تعویل کرنا یہ منافقین کی عادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے پردے کو فرض قرار دیا ہے، نامحرم عورت کو دیکھنا اور ان کے ساتھ تنہائی میں معاملات بات چیت کرنا۔ وقرن فی بیوتکن، عورتوں کو حکم ہے اپنے گھروں میں رہو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، اور اگر ضرورت کے لیے گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں تو اپنے اوپر جلباب اور پردہ اوڑھ کر کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ کوئی اجنبی آدمی نہ دیکھے، اس طرح باہر چلے جائے۔ آج کے ہمارے مسلمان دانشور بھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پردہ یہ پتھر کے زمانے کی باتیں ہیں، آج کل لوگ باشعور ہو گئے، حقوقی نسواں یا بشری حقوق کے نام پر وہ اس کے لیے تعویل کرتے ہیں کہ مرد بھی انسان ہے اور عورت بھی انسان ہے۔ اگر کوئی مرد بغیر حجاب کے آزادی کے ساتھ باہر گھومتا پھرتا ہے تو عورت کے لیے کیا وہ ہے کہ وہ بغیر حجاب کے باہر بازار میں گھومتی پھرتی رہے؟ وہ اس کے لیے تعویل کرتے ہیں۔ پردہ جیسے پہلے فرض تھا آج بھی فرض ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی عورت کو کہ وہ اجنبی کے سامنے اسی طرح بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھومتی پھرتی رہے۔ یہ منافقین کی عادت ہے کہ جرائم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں۔ اسی طرح خداوندی نظام کا کوئی بھی حکم اس کے لیے تعویل کر کے اور اس کو ارتکاب کرنے کے لیے حیلی بہانے بنا کر، یہ منافقین کی عادت ہے۔ اب ان کو آپ نصیحت کریں گے وہ الٹا ضد پر آ جاتے ہیں، انانیت پر آ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر بسجود ہو جائے۔ بندہ کے لیے تو حق یہی بنتا ہے کہ جب اس کے سامنے یہ بات آ جائے کہ اللہ نے فرمایا ہے، بس آپ کا اس میں آپ کا عقل اس کو رسائی کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ کا اس میں بظاہر فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ جب اللہ نے فرمایا ہے تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اس کے سامنے سر تسلیم کر لیتا ہے، بس وہ اس کے باب میں کوئی تعویلات اور کوئی
اور وہ نہیں کہتا. تو یہ ہوتا ہے مسلمان. منافقین کی دوسری عادت یہ ہے کہ وہ بجائے واعظ و نصیحت کی قبول کرنے کے ضد پر آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. تو ایک علامت کل میں نے بیان کیا تھا، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب ان کو واعظ و نصیحت کی جائے تو وہ ضد پر آ جاتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں، گناہوں کے لیے تعویل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے احکام کے سامنے خوشی کے ساتھ تسلیم نہیں ہوتے. اللہ تعالی ہم سب کو نفاق کے اس بڑی گناہ سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.